نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اس پر اللہ اور فرشتے 70 بار درود بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے کرم فرما ہوئے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے سید اختیار صاحب، ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی تشریف لائے، کرم فرمایا، اور ہمارے نعت خوان شعبان بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، وقت دینا اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر بے لقاء جاتا اگر بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں، بار بار آتے جبریل صدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا کسے، دامن میں چھپوں کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت
کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اللہ 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 اللہ۔ ناظرین کرام، ایک نئی صبح پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو دیکھنا دکھانا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں تشریف رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت ساری علم و حکمت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش رہے گی۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک دن اٹھنا ہے نا۔ جب مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے اور قیامت کا ایک میدان وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ قیامت کا منظر ہوگا کہ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرمائے گا، جس پر خصوصی کرم فرمائے گا، اور یوں سمجھیے کہ جسے عرش کا سایہ اس دن مل گیا، یقیناً وہ کامیاب اور کامران شخص ہوگا، اور یقیناً اس کے نصیب بہتر ہوں گے کہ جس کو عرش کا سایہ قیامت کے دن مل جائے گا۔ وہ بندہ محشر کی گرمی سے، محشر کی گھبراہٹ سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہوگا۔ تو عرش کا سایہ یہ کیا چیز ہے، سایہ عرش کس کو ملے گا، اس حوالے سے آج ہماری نیت ہے کہ آپ کے سامنے بہت سی گفتگو اپنے مہمانوں کے ذریعے سے ہم پہنچائیں گے۔ تو عرش کا سایہ کس کو ملے گا اور اس کے لیے کیا کیا عمل کرنے ہوتے ہیں، کون کون سی نیکیاں ہیں کہ جس کو کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سایہ عرش ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے۔ ایک کے بعد دیگرے ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا قاری احمد رضا صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ سایہ عرش کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ایک نئی صبح کے اندر جو ٹاپک ہے سایہ عرش، عرش کا سایہ کس کو ملے گا۔ واقعی میں جو قیامت کا دن ہے بڑا ہولناک دن ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین ہوگی، سب اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت اگر کوئی نجات کی راہ ہوگی، چھٹکاری کی جو راہ ہوگی، تو وہ خوش نصیب لوگ ہوگے جن کو سایہ عرش ملے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کے سامنے قیامت کے منظر کو پیش کروں، محشر کے منظر کو پیش کروں، تاکہ ہمیں سایہ عرش کی مزید اور اہمیت پیدا ہو کہ ہم وہ کام کریں کہ اس ہولناک دن سے ہم بچیں اور سایہ عرش کے نیچے ہمیں جگہ ملے۔ وہ کام ہم کریں تاکہ سایہ عرش میں ہمیں جگہ ملے۔ قیامت کے منظر کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ كُلُّ ذَاتِ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی،
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے اس دن، قیامت کے دن، کہ وہ نشے کی حالت میں ہوگے. حالانکہ میرا رب فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. انہوں نے ایسی کوئی چیز پی نہیں رکھی ہوگی کہ وہ نشے کی حالت میں ہو گئے. یعنی وہ منظر ایسا ہوگا، وہ کنڈیشن ایسی ہوگی، اس وقت لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس وقت لوگ نشے کی عالم میں نظر آئے گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہو گئے. تو علی بھائی یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کے دن ہے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے جو مزید ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کے حوالے سے کارگر ثابت ہوگا، بڑا مفید ثابت ہوگا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مالدار شخص نے دعوت دی کھانے کی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے دعوت تیری منظور تو ہے، مگر میری 3 شرطیں ہیں. بولے حضور کیا 3 شرطیں ہیں بتائیں. تو آپ نے کہا کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو میں کہوں گا اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اب وہ مالدار شخص تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ پیر فقیر ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی جو یہ فرمائشیں ہیں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو کہوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا، تو اتنی ہائی ریکوائرمنٹ تو ہوگی نہیں. تو آپ اس مالدار شخص نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کی شرطیں مجھے منظور ہے. خیر مقررہ وقت پر دعوت کا انتظام ہوا، بہت سارے لوگ جمع بھی ہوئے کہ حضرت حاتم اصم ایک اللہ کے ولی، وہ اس دعوت کے اندر تشریف لانے والے. لوگوں کا ایک دم ہجوم جمع ہو گیا. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دعوت کے اندر تشریف لاتے ہیں تو جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے، چپل پڑے ہوئے تھے، اب وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے بیٹھ جاتے ہیں، میزبان فوراً بھاگ کر آتا ہے کہ حضور آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، لوگوں کے جوتوں کے پاس، چپلوں کے پاس آپ کے لیے تو اچھا انتظام کیا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ میری شرط تھی کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اسی شرط پر، یہی ایگریمنٹ پر دعوت نکی ہوئی تھی. تو اس میزبان نے پھر کچھ نہیں کہا. جب کھانے کا وقت آیا تو حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جھولی کے اندر ہاتھ ڈالا اور سوکھی روٹی نکالی، آپ نے اسے کھائی. اب میزبان یہ بھی دیکھتا رہ گیا، یہاں پر بھی میزبان کی نہ چلی کیونکہ آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا. خیر میزبان یہاں پر بھی کچھ نہ بولا. پھر جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، فری ہو گئے، تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ ایک توا لایا جائے، اس کو گرم کیا جائے. خیر توا لایا گیا، اس کو گرم کیا گیا. جب توا سرخ انگارہ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا گرماہٹ کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس توے پر چڑھتے ہیں، اپنے قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے میں نے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. پھر یہ کہہ کر آپ توے سے نیچے آ جاتے ہیں. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ باری باری سب لوگ توے پہ چڑھ کر اپنے آج کے کھانے کا حساب دیجیے. اب لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، حضور یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، آپ کہاں اور ہم کہاں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں یہ ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو اس کی تاب نہ لا سکیں گے. تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج آپ لوگ اس گرم توے پر اپنے ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کے دن جب تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس وقت تم اپنی پوری زندگی کا حساب کیسے دے پاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا. تو علی بھائی قیامت کا جو دن ہے بڑا ہولناک دن ہے، اور اس دن جو سایہ عرش جن کو ملے گا تو انشاءاللہ عز و جل بھی بیان ہوگا کہ کن کن کو سایہ ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس کے ذریعے ہمیں سایہ عرش ملے. سبحان اللہ. یعنی یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ قیامت کی ان ہولناکیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. قیامت کے دن جو یہ ہوش ربا منظر ہوں گے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے بہ رہے ہوں گے، اور اس طرح کے جو معاملات احادیث کے اندر باقاعدہ اس کی تفصیلات کئی حدیثوں کے اندر ملتی ہے کہ کس انداز سے وہ معاملات ہوں گے، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، نشے کے عالم میں دکھیں گے، اور اس طرح کے معاملات ہیں. بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ایسا وہ ہوش ربا منظر ہوگا. اللہ اکبر. عرش کا سایہ اس دن جسے مل گیا،
یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوگا. اب ہم کریں کیا ہے نا؟ ظاہری بات ہے اب یہ سن تو لیا ہم نے کہ عرش کا سایہ جیسے مل جائے وہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا. اب وہ کون سے کام کریں سید صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسے حدیث کریمہ کے اندر بھی ظاہری بات ہے کہ کئی اس طرح کے کام بتائے گئے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو وہ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عرش ہمیں اس دن نصیب فرما دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، سب سے پہلے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اگر وہ چاہتا تو نہ بھی رکھتا، یعنی وہ اسی میں سب مبتلا ہوتے، لیکن اس دن میرے رب کریم نے ہم پر کرم فرمایا سبحان اللہ. اور ایک آسانی ہمارے لیے، ایک تکلیف سے نجات کی طرف لانے کے لیے عرش کا سایہ دے دیا. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوش ربا دن میں جہاں پر یہ معاملات ہوں گے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے غم کے مارے، پریشانی کی، یعنی اگر امیجن ہم کریں اور سوچیں، تصور ظاہر سی بات ہے اس ہولناکیہ کا، اس پریشانیوں کا، اس ٹربلز کا، اس پرابلمز کا کوئی بھی وہ اس طرح سے تذکرہ تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن جو علماء کرام نے حدیث مبارکہ میں یا قرآن کریم سے ہمیں بتایا گیا اس سے ہم تھوڑا امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھے گا بندہ اسی دن، دیکھے گا اسی دن. جیسے جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں اسے دنیا کی ہولناکیاں اور اس طرح سے جہنم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ پریشانی ہوگی، جنت ایسی پیاری ہوگی، لیکن ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں. جب اس دن جس پر گزرے گی وہ دوزخ کو دیکھے گا، جس کو جنت کی نعمت ملے گی وہ جنت دیکھے گا. سبحان اللہ. تو یہ سمجھ لیں کہ عرش کا سایہ اب ملنے والا ہے. کیسے ہے اس کو اس طرح سے سمجھے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو، بہت تیزی سے دھوپ ہو، جو ہمارے مئی میں اور جون میں ایک تیزی سے دھوپ ہوتی ہے، بہت تیزی سے دھوپ ہوتی ہے اور بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو یہی سوچ لے کہ اگر وہ بہت تیز دھوپ میں 10 سے 15 منٹ بھی کافی وہ پیدل چلا ہو اور چلتے چلتے جو ہے تیز دھوپ، اور پھر جو پسینے کی حالت، جو اس کی تھکان ہوتی ہے، جو اس کا جسم ہوتا ہے، بالکل جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کے بعد جب اسے کوئی ایک سایہ مل رہا ہوتا ہے، کیسا سکون مل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ. سبحان کیسا مطلب وہ اس وقت اگر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ 10 15 20 منٹ ایسا چلا ہو تیز دھوپ میں اور اسے اچھا سا سایہ مل جائے، اچھا بہت زیادہ نہیں، خالی ایک اوپر سے ٹین شیڈ بھی مل جائے، تو وہ اس دھوپ کے مقابلے بہت راحت دے رہی ہوتی ہے. ایسا ہی اگر بندے کو یہاں پر بیٹھال دیا جائے اور وہ بہت زیادہ تھک گیا تو اسے نیند آ جائے، بالکل ایسا ہی. جیسے میں نے اس کے تعلق سے بھی سنا ہے، آپ کو میں عرض کر دوں، وہ یہ سنا ہے کہ جہنم کی جو گرمی ہے، اس گرمی سے اگر جہنمی کو وہاں سے نکالا جائے اور دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو اسے نیند آ جائے. اللہ اکبر. مطلب وہ جہنم کا کیسا تذکرہ دیکھے کہ کتنی بھیانک وہ جہنم، کیسا ہوش ربا وہ، اور دنیاوی آنکھ بھی تو کم تو نہیں ہے نا، ذرا سا اگر ہمارے لگ جائے تو ہماری حالت خراب، ہمارا جو ہے دن بھر کا وقت خراب اور کوئی ڈیسیجن لینے کے قابل نہیں. تو وہ آگ کا معاملہ. اچھا اب وہ بتایا جا رہا ہے تانبے کی زمین ہوگی، اس طرح کے معاملات ہوگے. اس وقت ہماری یعنی اگر بینگ اے مسلم تو ہماری تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اچھے کام ہمیں بتائے ہیں، جس سے ہم عرش کا سایہ پا سکتے ہیں، اس کے لیے تو لگ جانا چاہیے. سبحان اللہ. اور لگنا بھی ایسا ہمیں چاہیے کہ اب اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور ہٹیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس والے دن، یعنی اس قیامت کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ، اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مفہوم ہے حدیث مبارکہ. اب یہاں پر اچھا بیان آپ کریں گے، اس سے پہلے میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا، ناظرین آپ بھی چیک کریں اور میں بھی چیک کروں کہ یہ 7 لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ہے نا، سنتے بھی چلے جائیں انشاءاللہ اور چیک بھی کرتے چلے جائیں کہ یہ اوصاف کہ جن 7 لوگوں کے تعلق سے بتایا گیا، یہ 7 خوبیاں، یہ 7 اوصاف جن کے اندر ہوں گے، سنتے بھی چلے جائیں اور اپنے اندر بھی چیک کرتے چلے جائیں کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عرش کا سایہ پا سکیں. پہلا جو ہے وہ ہے عادل حکمران، یعنی جس کے اندر میں 10 15 20 لوگ بھی ہیں، وہ حاکم میں آ گیا، وہ اب اس پر لازم ہے کہ عدل کرے. صحیح. آج ہمارا حال دیکھ لیں، عدل والا معاملہ تو بالکل مطلب یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ ہم تو مطلب انصاف کی جو لائن آتی ہے وہ اسی جانب جاتی ہے جس طرف میرا رجوع ہوتا ہے. ایسا ہی. اب میری اچھی بن رہی ہے تو اسی کی طرف سارے معاملات ہو جائیں گے.
اب وہ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے میرا دوست ہو، چاہے میرے رشتہ دار ہو. یہاں تک کہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی غریب ہمارا رشتہ دار اور امیر رشتہ دار ہے تو اس پہ بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے. ایسے ہی. تو اب سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ غور کر لیں کہ انصاف ہر جگہ ضروری ہے، ہر جگہ. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو بھی انصاف کرنا ہوگا آپ کو، آپ ایز اے ٹیچر تو انصاف کرنا ہوگا، ایز اے ڈاکٹر تو بھی انصاف کرنا ہوگا. کہ اب ہم کو غور کرنا پڑے گا میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں. اگر میں حاکم ہوں، میرے بچے ہیں، میری بچوں کی امی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، تو ان سب کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ میں ان پر اگر حاکم ہوں تو میرے کام کیا ہونے چاہیے. اور اگر بندہ نہیں دیکھتا ہے تو کل بروز قیامت اس کی پکڑ ہوگی. پھر سب سے بڑی محرومی اسے عرش کا سایہ ہی نہیں ملے گا کہ یہ اس کے لیے ہے نا، کہ عادل حکمران کے لیے. سبحان اللہ. تو اب ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کدھر طرف جا رہے ہیں. اللہ مجھے جو حکمران کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے تو کیا میں عدل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، صحیح. کیا میرا عدل ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ اپنے پہ ذرا غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا دل کا مفتی، آپ کا دل یہ رجوع کر لے کہ نہیں یار میں نے فلاں رشتہ دار کے ساتھ حق نہیں ادا کیا، اللہ. فلاں میرے بھائی تھا، میری بہن تھی، پراپرٹی کے معاملات میں نے حق نہیں دیا اس کو. تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کو رجوع کرے گا. بیٹھنا پڑے گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج جس دنیا کے پیچھے میں نے حق نہیں ادا کیا، عدل نہیں کیا، کل اسی دنیا کے وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، کل اسی دنیا کے وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے محروم رہ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں عدل نصیب فرمائے. تو عادل حکمران جو ہے یعنی یہ بھی جو ہے وہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس وصف سے اللہ ہمیں موصوف فرمائے. اچھا دوسرا جو ہے وہ بھی بڑا مطلب با کمال ہے کہ وہ شخص جس نے جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گزاری ہوگی. یہ تو ایسا وسیع ٹاپک ہے عادل بھائی اور رضا صاحب، احمد صاحب، یہ میں عرض کروں گا کہ اتنا وسیع ٹاپک ہے. یعنی آج جو ہم نعرہ لگا کے بیٹھے ہیں جوانی دیوانی 4 دن کی زندگی ہے بھائی، جو عیش کرنا ہے کر لو، جو ہنسی مذاق اور جو دوستوں کے ساتھ جوانی گزارنی ہے، ادھر گھومنا ہے، ادھر جانا ہے، اور پیسہ آ گیا تو پھر مجھے کہیں کسی کو سیٹ کو بھی نہیں جاننا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اس طرح کے معاملات جوانی کی دیوانی پر ہے. اور ہمارے حالات ایسے خراب ہو گئے. یعنی اگر ہم بچپنے کی بات لیں تو وہی جوانی اگر دیکھ لیں تو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں کیسی پیاری جوانی تھی، علی اکبر کی جوانی. آپ دیکھیں اون محمد کی جوانی کا وہ شباب طرف جا رہے تھے نا، اون محمد. یعنی یہ ابھی محرم الشریف ہمارے درمیان سے گزرا، یا ہر سال تو یہ آتا ہی ہے نا، یہ بار بار ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو جوان تھے، یہ بھی تو جوانی کی طرف تھے. ان کا کیسا معاملہ تھا. سبحان اللہ. پھر ہمارے کئی واقعات ایسے. میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ علی بھائی سنا. جی. ارے مطلب وہ کیا اس کو کہا جائے کہ با کمال وہ بزرگ تھے. اور بزرگ یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب بوڑھا ہو جائے، اس کی 60 سال کی عمر ہو جائے، 50 سال کی عمر ہو جائے تبھی وہ بزرگی میں آئے گا. بزرگ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہوں گے. تو وہ واقعہ میں نے جو پڑھا تھا، واقعہ اس طرح سا تھا. بزرگ کا تو نام نہیں یاد ہے. وہ 2 بزرگ تھے، اور پہلے کیونکہ بہت دور دور ٹینٹ لگا کے بزرگان دین رحمہم السلام جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو ایک ٹینٹ میں وہ 2 بزرگ جو ہے رات میں گزارا. تو کسی عورت نے، یعنی وہ خراب عورت تھی، اس نے دیکھ لیا انہیں. وہ کیونکہ جوانی کے وہ دونوں معاملات تھے، دونوں جوان تھے وہ بزرگ. تو اب کیا ہوا، اس کا دل ان کی طرف مائل ہوا اور دیکھ لیا انہیں. جب دیکھا تو یہ سوچا کہ اب رات جب تھوڑی طویل ہو جائے تو میں ان کے ٹینٹ میں جاؤں. تو یہ کھانا کھانے کے بعد یہ ایک بزرگ کو پانی لینے کے لیے وہ چلے گئے کہ آپ رکیے، میں باہر سے تھوڑا سا پانی لے کر آتا ہوں. اب وہ پانی لے کے گئے، وہ عورت فوراً اسی ٹینٹ میں انٹر کر گئی. جیسے ہی وہ اندر آتی ہے ان کو دیکھتی اور کہتی ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بھائی. اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں سمیٹے اور یوں کر کے بیٹھ کر اور اپنی گردن اسی گھٹنوں کے اندر ڈالی اور بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے اور رونا شروع کر دیا. اب وہ جو عورت جو اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے آئی تو وہ تو ڈر گئی کہ ہو کیا گیا.
ابھی تو کچھ ہوا نہیں, میں نے کھڑے ہو کر صرف یہ 2 جملے ہی بولے ہیں کہ منہ کالا کرنا, اور ان کا حالت یہ کہ یوں کر کے وہ رونا, ان کی گریہ بازاری شروع, اور روتے رہے, وہ ڈر کے مارے وہ وہاں سے ٹینٹ سے چلی گئی. تو وہ جب عورت وہ ٹینٹ سے چلی گئی, تو اب جب وہ چلی گئی تو وہ جو دوسرے بزرگ پانی کے لیے گئے تھے تو وہ واپس اس ٹینٹ میں وہ بھی آ گئے. دیکھا کہ وہ جو ان کے دوست ہیں وہ مزاروں قطار رو رہے ہیں, تو بڑا ان کو شوق ہوا, یہ کیوں رو رہے ہیں, شوقڈ ہو گئے, ان کو ہلا رہے, کیوں رو رہے ہیں, کیا ہو گیا, بات کیا ہو گئی. تو جب تھوڑا سا وہ رونا ان کا بند ہوا تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا. جب واقعہ بتایا تو وہ جو دوسرے بزرگ تھے وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. اب وہ جو رو رہے تھے وہ بولتے تم کیوں رو رہے ہو بھائی, تمہیں کیا ہو گیا. بولے میں اس بات کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر وہ عورت میرے پاس آتی تو میں کیسے بچ پاتا. سبحان مطلب کیسی جوانی میں عبادت, ایسے کئی واقعات ہیں, آپ پڑھے تو صحیح. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے کئی رسالے ہیں جوانی کے تعلق سے. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف آئیں, ہم رجوع کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں. جوانی ہی ایسی ہے کہ جس میں بندہ صحیح انداز سے عبادت کر سکتا ہے. مفتی اعظم ہند کا شعر بھی ہے نا, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تم. اللہ نصیب فرمائے. ابھی یہ توبے کے دن, میں تو کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. جتنے بھی گناہ ہو گئے, میرا رب قادر مطلق ہے, معاف کر دینے والا ہے, سبحان اللہ. اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے, تو رب بھی معاف کرنے والا ہے الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں, رجوع کر لیں. آج آپ کے سامنے FGN چینل ہے الحمدللہ عز و جل. ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم سب معافی وغیرہ مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے رجوع ہو جائیں, اور رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جوانیوں کو عبادت میں لگا دیں انشاءاللہ الکریم, بہت فائدہ ہوگا. اچھا, اور کون ہے شخص جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ تو وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. یعنی وہ شیطان سے بچنے کا جو قلعہ ہے وہ مسجد ہے. سبحان اللہ. اور دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ مسجد ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کے تعلق سے, یعنی مسجد کے تعلق سے. کئی فضائل ہیں اس کے, بالکل. اور یہ حدیث مبارکہ میں بار بار بتا رہی ہے کہ مسجد میں دل لگاؤ, مسجد میں دل لگانا ہے. لیکن افسوس ہے, بڑا افسوس ہے, ایک بھاری تعداد اگر کہہ دیں کہ ہمارے قریب میں مسجد ہے اور ہم مسجد نہیں جاتے. اور ابھی میں نے ریسنٹلی ایک واقعہ سنا, آپ کو سنیں گے, تھوڑا مختصر سا میں عرض کر دوں. وہ یہ تھا کہ ایک مطلب مسلمان بھائی ہے, وہ کہیں باہر سے دوسری کنٹری سے, علی بھائی آئے تھے, احمد بھائی, وہ دوسری کنٹری سے آئے. تو جب وہ دوسری کنٹری سے اپنے رشتہ دار کے یعنی انڈیا میں آئے ہوں گے, تو جب آئیں تو اپنے رشتہ دار کے گھر پہ رکے. ان کے رشتہ دار دیکھتے کہ وہ جب ظہر میں جاتے نماز کے لیے تو وہ ظہر کے بعد پھر جو ہے آ جاتے, پھر جب عصر میں جاتے تو عصر بھی پڑھتے, مغرب بھی پڑھتے, عشاء بھی پڑھتے, پھر مسجد میں رہتے, اور عشاء کی نماز پڑھ کے دیر خوب عبادت کر کے اپنا یہ گھر آتے. گھر والے 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, بولا ہاں نماز کے لیے عصر میں جاتے ہیں, ظہر میں جاتے ہیں تو چلے خیر آپ آ جاتے ہیں, لیکن دیر سے ہی آتے ہیں, چلے کوئی بات نہیں. پھر عصر میں جانے کے بعد پھر آپ عشاء میں آتے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بولے میں جہاں پر رہتا ہوں جس کنٹری میں, وہاں پر مسجد بہت دور ہے, مجھے اہمیت معلوم ہے مسجد کی. میرا دل مطلب جاتا ہے, چاہ کر بھی میں اتنی دور مسجد میں نہیں جا پاتا, بار بار حاضری نہیں ہو پاتی, جمعہ میں 1 دن مل پاتا ہے. لیکن یہاں پر اتنی قریب مسجد ملی تو میرا من ہوتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ. تو اصل میں اللہ والے ہیں ہی وہی جو مسجد میں اپنے دل کو لگائے رہے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو مسجد میں ہمیں چاہیے دل لگے, مسجد کے اندر ہمارا دل لگنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہمارا ہو گیا کہ جو ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی ہے الحمدللہ. اچھا, چوتھا وہ شخص ہوگا وہ جو 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اس کی محبت پر ایک دوسرے سے ملے اور جدا ہو. سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث مبارک آئے گی بھی. اچھا, اس کے علاوہ کون ہوگا؟ وہ شخص جسے حسن و جمال والی عورت برائی کے لیے بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہ حدیث مبارکہ, یعنی اگر میں اس کا خلاصہ نہ کروں تو سیدھا یہی سمجھ میں مجھے آ رہا ہے کہ مطلب ہم جب بھی گناہ کی طرف جائیں نا تو ہم کہیں نہیں, مجھے گناہ نہیں کرنا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے گناہ سے دور آنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کون ہے ایسا شخص جو اس طرح اپنے صدقے کو چھپائے؟ کس طرح؟ یعنی اس نے
सीधे हाथ से सदका दिया तो उल्टे हाथ को पता नहीं है सुभान कि अल्लाह, इसने अल्लाह तबारक व ताला की राह में सदका दे दिया। सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों को भी अर्श का साया सुभान मिलेगा। अल्लाह। अच्छा, एक वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करे और इसकी आंखों से आंसू निकले। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, ये 7 लोग माशाल्लाह जो बयान किए गए हदीस पाक के शरीफ में, वो लोग कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। अगर हम मज़ीद अहादीस करीमा के अंदर देखते हैं रज़ा भाई, तो पता चलता है कि और भी कुछ लोग हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ़ हदीसें मिलती हैं कि जिसके अंदर मिलता है कि ये लोग और भी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। मज़ीद अगर हदीसें बयान कर दी जाए। जी अली भाई, जैसा कि माशाल्लाह हमारे सैयद साहब ने 7 लोगों का जिक्र फरमाया, तो इसी तरह अहादीस तैयबा में और भी ऐसे औसाफ के हामिल लोगों के बारे में मिलता है कि जो इस तरह के अमाल करते होंगे उनको भी कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। जैसा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सलासतुन यौमल क़ियामती तहत अर्शिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, यानी क़यामत के रोज़ जब अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा, तो 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। वो कौन? अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? फरमाया मन फर्रज अन मकरूबी उम्मती, यानी जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दें। सुभान अल्लाह, जो लोगों की परेशानियों को दूर कर दें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वार उम्मत की परेशानी को दूर करते, कल क़यामत के दिन वो अर्श के साए के नीचे होंगे। रज़ा भाई, इससे अहमद साहब यही समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ खाली एक जुमला ही गौर कर लें, हम परेशानियां दूर करने वालों में हैं या परेशानियां बढ़ाने वालों में? सही बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ इतना, अगर आप FGN चैनल से ये लेके जा रहे हैं कि बस खाली मैं थोड़ी देर बैठकर ये गौर कर लूं कि मैं किन में शुमार हूं। मैं किन में शुमार हूँ। अगर मैं लोगों की परेशानी दूर करने में शुमार हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लें कि मुझे अर्श का साया इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़ीद आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन अहया सुन्नती, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाले को कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी इंडिया का दीनी माहौल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया, तो वो हस्ती है जो सुन्नतों के पेकर हैं और सुन्नतों की अमल की तरगीब दिलाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लाम इंडिया का दीनी माहौल देखें तो इमामे की सुन्नत है, तो दाढ़ी की सुन्नत है, तो मिसवाक की सुन्नत है, तो जुल्फ़ों की सुन्नत है, तो ये सारी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाली तहरीक दावत इस्लाम इंडिया, जिसके माहौल से वाबस्ता रहे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुन्नतों को ज़िंदा करने का, सुन्नतों पर अमल करने का मौका मिलेगा। तीसरा वो शख्स जिसको कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, वमन अक्सर सलात अलैया, यानी जो दुनिया में मुझ पर कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा, कल क़यामत के दिन उसको अर्श का साया मिलेगा। इसी तरीके से और भी एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जिसने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मना किया और लोगों को मेरी इताअत की तरफ बुलाया, उसे दुनिया और कब्र में मेरा कुर्ब और क़यामत के दिन मेरा अर्श का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो जो लोग नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं, तो वो भी झूम जाएं कि उनको कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। और मेरे FGN चैनल के नाज़रीन, आप जहाँ भी हैं, ठीक है, आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, आप अपने स्कूल के अंदर हैं, आप अपने घर के अंदर हैं या बाहर है, कहीं भी हैं, हर बंदा अपनी जगह पर मुबल्लिग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो दाढ़ी इमामे वाला है या जो मौलाना है वही मुबल्लिग है, वही लोग नेकी का दावत का काम करते हैं, वो बुराई से मना करती हैं, इनकी जिम्मेदारी है, और हमारा काम तो बस खाना पीना और सोना और तफरी करना। ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक अली भाई, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक ही आयत हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईम रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते कि हर मुसलमान अपनी जगह पर मुबल्लिग है। हर इंसान, चाहे हाकिम हो तो अपने महकूम को जो उसके तहत आते हैं, उस्ताद अपने शागिर्द को, पीर अपने मुरीद को, माँ बाप अपनी औलाद को हुक्म दे, सेठ अपने नौकर को नेकी की दावत की तरफ बुलाएं। तो जो लोग नेकी की दावत की तरफ बुलाते हैं और बुराई से मना करते हैं, कल क़यामत के दिन वो अर्श के साए के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह। ये भी समझ में आ रहा है ना कि कारी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने तस्करा करा, बहुत अच्छा गुफ्तगू हुई। ये भी समझ में आया कि अगर आप दावत इस्लामी इंडिया की तरफ आए, दावत इस्लामी इंडिया जो चाहती है, उसने जो 12 दीनी काम दिए वो इसी तरह से हैं। यानी अगर आप स्टार्ट टू एंड ले लें, यानी 12 दीनी काम जो हमें फज्र के लिए मुसलमानों को जगाना नेकी के काम है, आपको जो दर्स देना है वो भी नेकी का काम है, मदरसतुल मदीना बालिगान उसमें भी नेकी का काम है, कुरान सीख रहे हैं आप,
اس کے علاوہ علاقائی دورہ، مدنی حلقہ، یوم تعطیل، اعتکاف، ہفتہ واری اجتماع، مدنی مذاکرہ، یہ تمام تو دینی کام ہے نا، اور الحمدللہ یہ نیکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور گناہوں سے آپ کو بچا رہے ہیں. تو اب اتنا بڑا ایک وسیع آپ کو دائرہ آپ کو دے دیا گیا، اب دینی کاموں کی طرف آ جائیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے نیکی کی دعوت دوں گا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، آپ نیکی کی دعوت دینے والوں کا ساتھ دے دیں. کیا بات، کیونکہ ساتھ دینے والا نیکی کی دعوت دینے والوں میں ہی شمار ہے. حدیث پاک ہے نا، الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسا گویا اس نے خود نیکی کی. یہ تو ایفیلیٹڈ بھی ہو گیا، یعنی اب انہوں نے حدیث مبارکہ بات تو اس ٹائم لگ گئی. اور قرآن میں بھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. واہ بھائی واہ. تو آپ مدد کر لیں دعوت اسلامی والوں کی جہاں پر بھی رہتے ہیں. آپ کسی بھی مبلغ سے پوچھیں بھائی مجھے نیکی کی دعوت دینی ہے، مجھے برائی سے منع کرنا ہے، میں نے جو ہے FGN چینل میں دیکھا ہے کہ عرش کا سایہ اسے ملے گا جو نیکی کی دعوت دے گا. مجھے بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. اللہ نے جہاں دعوت اسلامی کا وہ مبلغ آپ کو مبلغ بنا دے گا پورا. اللہ نے چاہا آپ بس آ جائیں. تو یقیناً یہ عرش کا سایہ مل جانا، یعنی کہ ناظرین کرام یہ جو اتنی دیر سے گفتگو چل رہی ہے، یقین مانیے عرش کا سایہ، عرش کا سایہ، عرش کا سایہ، اس کو آپ سمجھیے، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں عرش کا سایہ مل جانا. یقیناً یہ جو ابھی پیچھے قیامت کا منظر، ہوش ربا منظر جو ذکر کیا گیا، جو پورا ایک منظر کشی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. قیامت کے دن میں اپنے آپ کو سنبھال لینا، قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے بچ جانا، اس دن یقین مانیے کہ عرش کا سایہ مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو اب چونکہ ہم اس کا احساس، جیسے سید صاحب نے کہا کہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، وہ تو جب ملے گا سایہ عرش تب پتہ چلے گا کہ واقعی اس وقت جو کہ گھبراہٹوں سے بچ جائیں گے اور عرش کا سایہ مل جائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو لہٰذا اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، اس کی طرف آگے چلنا ہوگا، آگے بڑھ کر ہمیں جانا ہوگا. وہ کس طریقے سے یہ اعمال جو بیان کیے گئے ہیں، ان اعمال کو اپنائیں، نیکیاں کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں، مسجد کے اندر دل لگائیں، اپنی جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں، صدقہ و خیرات اس انداز سے کریں کہ دائیں سے دیاں تو بائیں کو خبر نہیں. اور بھی جو اعمال ذکر کیے گئے، اور بھی مزید کچھ اعمال اس میں اگر ہوں تو ناظرین کو بتائیں تاکہ مزید ہم ان اعمال کے اندر پڑھیں، ان اعمال کے طرف جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سایہ عرش ہمیں نصیب فرمائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. یہ بھی اس کا بھی ذکر ہو صحیح، درود پاک کی کثرت کرنا، یہ بھی سایہ عرش کو ملے گا. اس طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جائیں تو یتیم بیوہ کی کفالت کرنا، یعنی ان کی خرچہ اٹھانا، ان کا دھیان رکھنا، اس کو بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اسی طریقے سے جو نماز جنازہ پڑھا کرتے ہیں، تو جو نماز جنازہ پڑھے گا کسی کی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس طرح بچے کی موت پر صبر کرنا، یہ واقعی میں ایسا ایک موقع ہوتا ہے کہ ماں باپ کو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو بچے کی موت پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو مخلوق پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے جو اپنے آپ کو بدکاری، رشوت اور سود سے بچائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے جو کوئی مسلمان بیمار ہو گیا ہے تو اس کی آپ عیادت کے لیے چلے جائیں. اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا ہے تو آپ تعزیت کے چلے جائیں. تو کسی مسلمان کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، تو کل قیامت کے ایسے شخصوں کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اس طرح جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کی کثرت کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. الحمدللہ دعوت اسلام انڈیا کے دینی ماحول میں پیر شریف کے روزے رکھنے کی سمجھو ایک طریقے سے تحریک چلائی جاتی ہے، ایک ذہن دیا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہم جس طرح فرض روزے رکھتے ہیں اسی طرح ساتھ ساتھ میں ہم نوافل روزوں کی بھی عادت بنائیں. تو جو روزے دار ہیں، نوافل روزوں کی جو کثرت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اسلامی کے دینی ماحول کو اگر دیکھیں احمد صاحب اور علی بھائی، میں یہ عرض کروں گا کہ وہ رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں الحمدللہ. اور وہ نفل روزے میں داؤدی، حضرت داؤد جو ہے صوم داؤدی کر کے بھی روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن، 15 دن مسلسل. پیر شریف کا چھوٹ جائے تو جمعرات کو بھی رکھ لیا جائے، وہ بھی سنت ہے. تو اس طرح سے ابھی جو تذکرہ ہوا سود کے لیے، اس پر بھی بڑا غور ہے. اور کئی معاملات جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، آج تو آپ دیکھ ہی لیں کہ GNRF ہماری ٹیم
کہاں کہاں کہیں سیلاب آیا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے ارتھکویک آیا ہوا ہے، کہیں کوئی پریشان ہے، یہ GNRF ٹیم آپ کے بھوکوں کو کھلا رہی ہے، کیا بات الحمدللہ، مسلمانوں کو اور کئی لوگوں کو نہیں، جہاں پر جتنے لوگ مل رہے ہیں ان کو کھانا کہیں پیش کیا جا رہا ہے، کہیں پانی پیش کیا جا رہا ہے، کہیں ٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو ٹینٹ دیا جائے، کہیں ترپال وہ سایہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ رہ لے، کسی کو گھر بنا کے دیا جا رہا ہے، کوئی جس کی جاب ختم ہو گئی ہے رمضان میں غریبوں کو کتنوں کو دیا جا رہا تھا۔ ابھی تو ہند مشاورت کی ماشاءاللہ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کئی لاکھ کئی ہزار لوگوں کو جو ہے امداد کری گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ان کا یہ ہماری ٹیم الحمدللہ ورک کر رہی ہے۔ یقیناً یہ مطلب وہی بات یہاں بھی سمجھتا ہوں کہ آگئی کہ نیک لوگوں کی صحبت یہاں بھی یعنی صحبت کا بڑا اثر رہتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہر ایک ہی چاہتا ہے، کون ایسا وہ ہوگا جو کہے کہ مجھے سایہ عرش کی حاجت نہیں، استغفر اللہ، ایسے تو کوئی ہوگا نہیں، ظاہر بات ہے۔ ہر ایک ہی چاہتا ہے اور ہر ایک کو ضرورت بھی ہے، ظاہر جناب، ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ قیامت کے اس ہولناک دن میں اپنے آپ کو امن کے ساتھ جو ہے وہ امن میں رہ سکے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں، نیک کاموں کی طرف آئیں۔ جو اعمال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں ان کے اندر خود کو انوالو کریں، خود کو اس کے اندر وابستہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی گھبراہٹوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔